السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا گام شاہ کے متعلق معلومات فراہم کریں گے اور اس کے علاوہ لاہور کی دیگر قدیم امام بارگاہوں کے متعلق بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ تک درست اور مستند معلومات پہنچانا ہے۔ کربلا گام شاہ کا شمار لاہور کی قدیم ترین بلکہ اولین امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ یہ امام بارگاہ بابا سید غلام علی شاہ المعروف گام شاہ سے منسوب ہے۔ گام شاہ کے حالات زندگی زیادہ تر زبانی روایت پر مشتمل ہیں، سوائے نور احمد چشتی کے ماضی کی کسی کتاب میں ان کے متعلق خاص معلومات نہیں ملتی۔ چشتی صاحب اس امام بارگاہ کے متعلق لکھتے ہیں، مکان جنوبی رویہ خان کا جناب پیر علی حجویری کے آگے واقع ہے۔ اول یہاں بڑا بھاری قبرستان تھا۔ ابتدا میں مکان یوں بنا کہ سن 1805 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک سال تعزیہ نکالنے پر شہر میں موقوف کر دیا، جو کوئی تعزیہ نکالے گا اس کو سخت سزا ملے گی۔ تب سید گام شاہ نے یہاں تعزیہ بنوایا اور ماتم کرایا۔ جب رتن سنگھ گرجاکھیا نے، جو عدالتی شہر لاہور کا تھا، سنا تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور ضرب و شلاق کرائی۔ کہتے ہیں کہ بوقت شب کو کچھ خوف آیا اور اس باعث اس نے اس سید کو کچھ نظر دے کر رہا کر دیا۔ تب سے یہ مکان مشہور ہوا۔ اور گام شاہ کے متعلق چشتی صاحب فرماتے ہیں، یہ شخص مذہب شیعہ رکھتا تھا اور تمام عمر مجرد رہا، اور شہر والے لوگ جو اہل سنت و جماعت تھے سب اس سے عداوت رکھتے تھے۔ پھر ایک واقعہ درج کیا جس میں شیعہ سنی تصادم کا ذکر ہے۔ اس واقعے کو کنہیا لال نے بھی بیان کیا ہے۔ 1849 میں اس امام بارگاہ میں شدید شیعہ سنی فساد ہوا، بلکہ اہل سنت کے افراد نے اس امام بارگاہ میں موجود تعمیرات کو گرا دیا اور کنوؤں کو اینٹوں سے بھر دیا۔ خیر، اس فساد کی وجہ اور اس کے علاوہ یہاں ہونے والے تعرض کی وجوہات یادگار چشتی کے مطالعے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ کنہیا لال ہندی نے اس امام بارگاہ کا ماضی کا منظر یوں بیان کیا ہے، یہ بہت وسیع و عالیشان مکان بیرون دروازہ داتا گنج بخش کے مزار پر جنوب کی سمت کو ہے۔ چاروں طرف پختہ چار دیواری بنی ہوئی ہے۔ شمال و مشرقی دو دروازے آمد و رفت کے ہیں۔ چار دیواری کے اندر ایک روزہ بنا ہوا ہے جس کا گنبد بنام امام حسین صاحب کے پختہ چوناگچ بنا ہے۔ اس گنبد کے نیچے سرد خانہ ہے جس کے اندر زینے اتر کر جاتے ہیں، اور بیچ میں امام حسن اور امام حسین کی قبریں وضعی بنائی گئی ہیں اور انہی پر تعزیہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں قبر گام شاہ کے جو بانی اس مکان کے امام بارگاہ تھا، اس پر گنبد ہے۔ اس چار دیواری کے اندر درخت بھی بکثرت ہے اور قبور بھی بہت ہیں۔ مکانات بھی فقراء کے رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس امام بارگاہ کو خاص ترقی قزلباش خاندان کے باعث حاصل ہوئی۔ قزلباش خاندان کا شمار لاہور کے سرکردہ گھرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز عہد میں بہت عروج پایا۔ اس خاندان نے برطانوی راج کو تقویت پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بقول گریفن 100 برس سے زائد عرصے سے علی رضا خان اور اس کی اولاد سرکار انگریزی کی ایسی عقیدت مندی سے خدمت کرتی چلی آتی ہے جس کی بالکل بے لوث صداقت میں مطلق شبہ نہیں، اور جب تک 1857 کے مصائب و علام اور فتح و نصرت انگریزی گھرانوں میں روزانہ قصے کے طور پر یاد رہیں گے، تب تک علی رضا خان اور اس کے بہادر خاندان کا نام
تمام سچے انگریزوں کو احترام اور احسان مندی کے ساتھ یاد رہے گا۔ جب گامے شاہ کے داخلی دروازے پر بھی قزلباش خاندان کا نام نظر آتا ہے۔ داخلی دروازے پہ درج ہے: دروازے کربلا گامہ شاہ، باہتمام نواب نثار علی خان قزلباش، محرم الحرم 1354 ہجری تعمیر شدہ۔ داخلی دروازے سے آگے ایک جانب دکانیں ہیں، پھر ایک اور دروازہ آتا ہے جس پر درج ہے باب حسینیہ، باہتمام نواب مظفر علی خان قزلباش، بانقرانی آغا ناظم وقف۔ ستمبر 52 درست نہیں پڑھا جاتا کہ تعمیر کا سن اور تاریخ کیا ہے۔ پیچھے کے جانب ایک شعر درج ہے جس کا پہلا مصرع تو غالباً ناصر علی سرندی کا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں شاید ترمیم کی گئی ہے: بے ادب پامناں این جا کر عجب درگاہ است، سجدہ گاہ ملک و روضہ شہنشاہ است۔ آگے جائیں تو ایک قداور درخت نظر آتا ہے جس کے عقب میں سفید عمارت ہے جس پر گنبد ہے، جو کہ کچھ گرو ارجن کی سماعت پر موجود گنبد سے ملتا جلتا ہے۔ ایک جانب لنگر خانہ ہے، دوسرے دروازے کے ساتھ ہی ایک لکڑی کا خوبصورت کمرہ ہے جو کہ ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ آگے جائیں تو ایک کمرے میں قزلباش خاندان کی کچھ قبور ہیں، اور پھر تھوڑا آگے ایک چھوٹا سا دروازہ جو قبرستان کی جانب کھلتا ہے۔ یہاں بہت سے معروف لوگوں کی قبور ہیں، جیسا کہ شمس العلماء محمد حسین آزاد، علامہ کفایت حسین، مفتی جعفر حسین صاحب، خطیب آل محمد سید اظہر حسین زیدی وغیرہ۔ قبرستان میں مسجد کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے جو کہ زیارت کے ساتھ ہی بنائی گئی ہے۔ اس امام بارگاہ کا سب سے اہم حصہ زیارت کا ہے، جہاں ائمہ کے روضے کی شبیہات موجود ہیں۔ ایک جانب وہ تعزیہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے اس کو گامے شاہ سر پر رکھ کر لاہور کی گلیوں میں چکر لگایا کرتا تھا۔ گامے شاہ کی ہم عصر ایک خاتون آغیاں مائی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جس نے لاہور میں عزاداری کو فروغ دیا۔ تہہ خانے میں گامے شاہ کی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گامے شاہ کو وفات کے بعد انہی کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ ان کا درست سن وفات باوجود تلاش کے نہیں ملتا ہے۔ گامے شاہ کے مزار کے پاس حضرت امام حسین کی زرعی نصب ہے۔ اس کے حوالے سے معروف ہے کہ اس زرعی کی بنیاد میں کربلا کے میدان کی مٹی ڈالی گئی ہے، اور اسی نسبت سے اس درگاہ کو کربلا گامے شاہ کہا جاتا ہے۔ گامے شاہ کی وفات کے بعد نواب علی رضا قزلباش اور سر نوازش علی قزلباش وغیرہ نے یہ جگہ خرید کر یہاں گامے شاہ کے مقبرے کے ساتھ لاہور شہر کے مرکز میں امام بارگاہ قائم کی۔ ماضی میں بھی محرم کا مرکزی جلوس یہی اختتام پذیر ہوتا تھا۔ جیسا کہ سید لطیف نے ذکر کیا ہے، ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو فرضی طور پر امام حسین کے زخمی گھوڑے یا دلدل کو یہاں لایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں، زیادہ تر شیعہ فرقے لوگوں کا ایک بڑا جلوس ہوتا ہے۔ اس امام بارگاہ کی کافی تاریخی اہمیت ہے، بلکہ عبداللہ ملک صاحب اپنی کتاب یہ لاہور ہے میں لکھتے ہیں، حضرت گامے شاہ کے ہاں بھی مجلس اعزا ہوتی تھی اور ذوالجناح نکلتا۔ اس مجلس میں تو خود مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ان کی رانی بھی بعض اوقات شرکت کرتی۔ آج بھی لاہور میں اس امام بارگاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مبارک حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس مختلف رستے سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ لاہور میں محرم اور اہل تشیع دوستوں کی تاریخ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ لاہور میں محرم کا تذکرہ اس امام بارگاہ کے ذکر کے بغیر مکمل ہو جائے۔
معذرت ناظرین، اس کے علاوہ بھی لاہور میں کئی قدیم امام بارگاہیں موجود ہیں جو لاہور میں شیعہ حضرات کا مرکز ہے۔ ان امام بارگاہوں میں زیادہ تر اندرون لاہور اور اس کے مسافات میں ہیں۔ معذرت قائم پاکستان کے بعد بھارت سے ہجرت کرنے والے شیعہ حضرات نے اپنے بزرگوں کے قائم کردہ امام بارگاہیں جنہوں وہ انڈیا چھوڑ کر آئے تھے، اس سلسلے کو یہاں قائم کیا، وہ شیعت کے بڑے مرکز میں تبدیل ہو چکے ہیں، جہاں ایام اعظم میں ہزاروں افراد کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ رسول خدا کو ان کے اہل خانہ کی دلدوز شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اندرون لاہور میں اس وقت پرانے امام بارگاہوں میں امام بارگاہ سید شاہ معلی پیر گیلانیہ، اندرون موچی دروازہ امام بارگاہ ماتم سرائے کو ابتدائی امام بارگاہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ امام بارگاہ مائی آغا، امام بارگاہ سید رجب علی، امام بارگاہ سید الف شاہ اندرون دہلی دروازہ، امام بارگاہ سید اکبر علی شاہ، امام بارگاہ دولت شاہ، امام بارگاہ نادر شاہ سیفی اندرون رنگ محل، امام بارگاہ حکیم ولی شاہ نس چوہٹی، مفتی باقر امام بارگاہ شیر گڑھیاں، امام بارگاہ باب حسن موچی دروازہ، امام بارگاہ واجد علی شاہ وغیرہ شامل ہیں، جو کہ زیادہ تر موچی دروازے میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑی باوا چونا منڈی میں حویلی فقیر خانہ بھاٹی گیٹ میں قدیم امام بارگاہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام پورہ کرشن نگر میں اعضائے خانہ پانڈو اسٹریٹ، امام بارگاہ کلسی ہاؤس، امام بارگاہ سید رضا علی شاہ نکلسن روڈ، ایبٹ روڈ پر واقع امام بارگاہ گلستان زہرہ، مغل پورہ میں امام بارگاہ ابوالفضل عباس، دھرم پورہ میں امام بارگاہ سید محمد طفیل شاہ اور امام بارگاہ سجادیہ، امام بارگاہ حسینیہ بستی سید شاہ کے علاوہ 300 سے زائد امام بارگاہیں گڑھی شاہو، دھرم پورہ، مغل پورہ، ہربنس پورہ، باٹا پور، برکی، بڈیارہ، پڑھانا، صدر کینٹ، آر اے بازار، ڈیفنس، ٹھوکر نیاز بیگ، جوہر ٹاؤن، اچھرا، علامہ اقبال ٹاؤن، اسلام پورہ، انارکلی کے علاقوں میں بھی واقع ہیں، جن پر آئندہ ہم اظہار خیال کریں گے۔ شکریہ۔